اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورت کا خلاصہ خود بھی سنیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ سنانے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ سورۃ القصص کا نظم جلی۔ سورۃ القصص 9 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلی اور آخری پیراگراف میں فرعون کے علو فی الارض کا ذکر ہے، دوسرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن، تیسرے میں جوانی کا واقعہ، چوتھے میں ان کی 10 سالہ مدنی زندگی، پانچویں میں ان کے نبوی خدمات کا تذکرہ ہے، چھٹے میں قریش کو ان کے فرعونی رویوں پر وارننگ ہے، ساتویں میں دلائل توحید ہے اور 8ویں پیراگراف میں فرعونی حکومت سے تعاون کرنے والے ایک موقع پرست سرمایہ دار قارون کا تذکرہ ہے۔ آیات 1 تا 6 سورۃ القصص کا پہلا پیراگراف سورت کی غایت اور سورت کی تمہید پر مشتمل ہے۔ کتاب مبین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سچا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا گیا ہے۔ اس حصے میں فرعون کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ فرعون ایک متکبر اور سرکش حکمران تھا، زمین پر بڑا بنتا تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے اپنے شہریوں کو تقسیم کرتا تھا، وجعل اہلہا شیعاً کی پالیسی پر عمل کرتا تھا۔ فرعون نسل پرست تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کرتا تھا۔ فرعون ایک نسل کش حکمران تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساء، لڑکوں کو ہلاک کر کے لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ جرم کا مرتکب تھا۔ فرعون ایک فسادی حکمران تھا۔ انہ کان من المفسدین، آیت 4۔ اس صورت کے آغاز آیت 4 میں بھی علا فی الارض کا ذکر ہے اور اختتام پر بھی آیت نمبر 83 میں ان دونوں کے درمیان سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہی صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ مظلوم اور ضعیف بنی اسرائیل پر احسان کیا جائے اور دنیا کی امامت ان کے سپرد کی جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد حضرت طالوت اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی گئی اور اس خاندان میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول پیدا کیے گئے جو توحید کی میراث کے علمبردار تھے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، آیت 5۔ آیات 7 تا 13 دوسرے پیراگراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی سچی داستان رقم کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے دودھ پلا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا جائے اور یہ کہ تسلی بھی دی کہ یہ لڑکا تمہاری گود میں لٹا دیا جائے گا۔ دریا کی موجوں نے بچے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کے قتل سے روک دیا اور محل کی عورتوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ اس طرح انہیں دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، آیت 13۔ سبحان اللہ۔ فرعون کے محل والے اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہی نومولود مستقبل میں فرعون اور اس کے فوجی اقتدار کے لیے دشمن ثابت ہوگا اور ان کے رنج کا باعث بنے گا۔ لیکون لہم عدوا وحزنا، آیت 8۔ آیات 14 تو 21 تیسرے پیراگراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ جوانی کے ابتدائی ایام میں ان سے ایک نادانستہ قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ انہوں نے فوراً استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، آیت 16۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مژدہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان مندی کے اعتراف میں عہد کیا، آئندہ ہرگز کبھی مجرموں کا حمایتی نہ بنوں گا، آیت 17۔ حکومت کے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ حکمران ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی۔ آیات 22 تا 28 چوتھے پیراگراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی کے سچے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطری قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مدین پہنچ کر انہوں نے محض اللہ کی خشنودی اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت 2 کمزور لڑکیوں کی مدد کی، گھروں کو پانی پلایا، پھر ان دونوں سے بے نیاز ہو کر ایک سائے کی طرف رخ کیا، ثم تولی الی الظل، پھر ان ابام پر دیار غیر میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے پالنے والے، جو بھی خیر
تو میرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اس کا میں محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آیت 24 دعا قبول ہوئی۔ یہ ضرور اس دعا کو یاد کر لیں۔ ان میں سے ایک بڑی لڑکی شرماتی ہوئی آئی، کہا میرے والد آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کے والد کو مصر کے حالات تفصیل سے بتائے اور بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کی داستان سنائی۔ لڑکے والد نے کہا نجوتا من القوم الظالمین، آیت 25۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک ذہین لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیا جائے، اور اس کے لیے اپنی طرف سے 2 مضبوط دلیلیں بھی دیں۔ اچھے ملازم میں 2 بنیادی اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 طاقت اور قوت، نمبر 2 ایمانت اور دیانت، آیت 26۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آیت 26۔ اور حضرت موسیٰ کی جرت اور ان کے تقوی کے علاوہ ان کے تعلق باللہ کا مشاہدہ کر چکی تھی۔ 8 یا 10 سال کی ملازمت پر ایک لڑکی سے ان کے نکاح پر اتفاق ہو گیا۔ ذالک بینی و بینک، آیت 28۔ آیات 29 تا 42۔ 5ویں پیراگراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منصب نبوت پر سرفرازی اور اس کے بعد ان کی فرعون سے مار کار آئی اور فرعون اور اس کی فوجوں کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملازمت کے معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے خطاب کیا اور فرمایا اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، آیت 30۔ 2 معجزات سے نوازا، لاٹھی سام بن جاتی تھی اور ہاتھ جیب سے نکلتے ہی چمکنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان 2 معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں، یہ لوگ بڑے ہی بدکار ہیں، آیت 32۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مامن بنایا جائے۔ یہ درخواست قبول کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ فرعون ان کے نادانستہ قتل کا انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم تم دونوں بھائیوں کو ایسی طاقت عطا کریں گے کہ فرعون اور اس کے کمانڈر تم دونوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، بار میں دعوت دی۔ اس نے انہیں جادوگر اور مفتری ٹھہرایا اور تکبر سے کام لیا، اپنے کامل اقتدار اور اختیار کا دعویٰ الوہیت کی شکل میں کیا۔ میں اپنے سوا تم لوگوں کے لیے کوئی اور حاکم الہ نہیں گردانتا۔ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، آیت 38۔ فرعون اور اس کی فوجوں نے آخرت کا انکار کر کے تکبر کا مظاہرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو مسترد کر دیا۔ واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون، آیت 39۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی پکڑ لیا، اس کی ظالم فوجوں کو بھی دریا کی موجوں کے حوالے کر کے ہلاک کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ یہ دوزخ کی آگ کی طرف بلانے والے لیڈر اور امام تھے، آیت 40۔ یہ دوزخ کی آگ کی طرف بلانے والے لیڈر اور امام تھے، أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، آیت 41۔ ان پر دنیاوی لعنت بھی ہوئی اور اخروی عذاب بھی ہوگا۔